سیدہ کشمالہ ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ساتھ ہی ساتھ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کی ممبر بھی ہوں. میں HRCP کے ساتھ کام کرتی ہوں. میری ایک فاؤنڈیشن ہے آئین فاؤنڈیشن، جو کہ مارجنلائز کمیونٹی کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اور وومن ہمارا جو ہے وہ مین سبجیکٹ ہے. ہم لوگ وومن رائٹس دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم ابھی تک کی اگر کیس کی بات کریں تو نور کے کیس میں تھینک فلی ہمیں ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کنوکشن کو اپہیلڈ کیا گیا، بلکہ کنوکشن کو پڑھا کے 2 کاؤنٹس پر ڈیتھ سینٹینس دے دی گئی. لیکن ابھی بھی ہم سپریم کورٹ کے انتظار میں ہیں، کیونکہ وہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں جیسے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کو ویکلی بیسس پہ کیس کو لے کے چلے اور ہر ویک ہیئرنگ ہوتی رہی. بہت ضروری ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ کو جلد سے جلد کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کے گناہوں کی انہیں سزا ملے گی، اور کوئی بھی جو جرم کرے گا وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی قانون ہونے چاہیے وہ وکٹم سینٹرک ہونے چاہیے. ان کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کون سے سوال آپ وکٹم سے کر سکتے ہیں اور آپ کون سے سوال وکٹم سے نہیں کر سکتے. دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ایک جنرل سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. پنجاب میں ایک ریسرچ کری تھی، وین آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ اگر صرف وہاں پر 4% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے سیکشول کسی بھی کرائمز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس پہلی چیز یہ کہتی ہے کہ او اچھا وہ جو لڑکیاں جھوٹی کہانی بنا کے آ جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے، کیونکہ اگر قانون چینج بھی ہو جائے گا، قانون تو ایک سیکشول کرائم کرنے والے کو سزا دیتا ہے، لیکن وہ اس عورت کو وہیں پر رپورٹ کرنے سے روک دیتے ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم جھوٹی کہانیاں بناتے ہو. تو بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں اور ان لوگوں کو جو کہ وہاں پر ہمارے وکٹمس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کروائی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ آپ نے ایک وکٹم کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. نور مقدم کے حوالے سے ہماری بہن جو چلی گئی ہیں، 2 سال ہو گئے ان کو، اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو، میں ابھی بہت ایموشنل ہوں بھائی، میں بات نہیں کر سکتا، سوری. فیصلہ تو آ چکا ہے، کیونکہ 2 ٹائمز جو ہے انہیں ہینگ کرنے کا کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہونا ہے ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوگا کب. تو انشاءاللہ تعالی انصاف کی اوپر خدا کے پاس بھی کمی نہیں ہے، اور نیچے زمین پہ بھی انسان ہے. عائشہ سید جماعت اسلامی، سابقہ جماعت اسلامی کی MN ہے، اور اس وقت پاکستان جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی پبلک ریلیشن کی ڈائریکٹر. اس وقت نور مقدم کے 2 سال پورے ہو گئے اس کو دنیا سے گئے ہوئے. جس ظالمانہ طریقے سے اس کو دنیا سے، اس کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا تھا، اس کو دنیا سے رخصت کیا گیا تھا، اس وقت جب تک ہم جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد، اور جو قوانین زینب کے مرنے کے بعد جو بل ہم نے دیا تھا کہ ایسے قوانین کو فوجی عدالتوں میں ڈالا جائے، جب تک اس کو پھانسی نہیں ملے گی، جب تک ایسے مجرموں کو برسرعام ایسے کہ وہ ایگزامپل بنے، اور آئندہ ہماری بچیاں، ہماری نور مقدم، ہماری کے وفاق میں، دارالخلافہ میں اس کو ایک ایلیٹ کلاس کا جو لڑکا اس طرح سے وہ مارتا ہے اور اس کو سزا نہیں دی جاتی. ہم افغانستان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ افغانستان میں جب ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسی وقت 5 منٹ میں اس کو انصاف ملا، مجرموں کو سزا دی گئی. ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہماری بچیاں اس طرح سے دنیا سے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان والدین پر کیا گزرے گی، اور کس طرح سے کیا اور پاکستانی ہم اپنے بچیوں کے تحفظ کا سوچ سکتے ہیں. تو میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے اور عدالتوں سے کہ خدا را انصاف دیں. اگر انصاف نہیں ہوگا تو یہ جرم ہوتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی بچیاں بھی نہیں بچیں گی. آج کی جو تقریب ہے ہماری بیٹی نور مقدم کی دوسری برسی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 جولائی 2021 کو نور کی کو کسی نے یہاں یرغمال کر کے اس کا قتل کر دیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کیس تھا جس میں پوری پاکستان کے، پوری دنیا کے لوگوں کے دل لرز گئے تھے. لیکن الحمدللہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو ہے 24 فروری 2022 کو جو قاتل تھا ظاہر ذاکر، اس کو پھانسی کی سزا دے دی، اور پھر یہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کنفرم کر دیا 13 مارچ 2023 کو.
ابھی کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، اپیل جو پروسیکیوشن اور ڈیفینس کی طرف سے، اور میری گزارش ہے، میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کیس کو جلد از جلد نمٹایا جائے، تو اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی تمام خواتین، تمام بیٹیوں میں بہت خوف اور ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور اس کیس کی وجہ سے جو ہے ایک جو ہے جوڈیشری میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور ہماری جوڈیشری پہ، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ضرور انصاف ہوگا، اور ایسے درندے جو ہیں وہ دوبارہ کسی معصوم بچی کو یرغمال بنا کے اس کی جان نہیں لیں گے۔ پاکستان کی ساری بیٹیوں کا سوال ہے۔ اسٹیٹس یہ کہ ابھی کیونکہ ہائی کورٹ نے تو کنفرم کر دیا ڈیتھ سینٹنس، لیکن ابھی سپریم کورٹ میں اپیل ہے، تو جو ہمارے طرف سے جو اپیل ہے وہ مین کنوکٹ کے لیے اور یہ دوسرے جو اس کے ساتھی تھے ان کے لیے ہم نے اپیل کی ہے کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جن کو ایکوٹ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے دوسرا جو کنوکٹ ہوتی ہے، ڈیفینس آتی ہے، وہ اپنی اپیل کرتی ہے کچھ سزا معاف کرانے کی۔ سپریم کورٹ ابھی ریسیس ہوتی ہے، سمر ہالیڈے ہوتی ہے، اس کے بعد جب بیٹھیں گے تو ہماری گزارش ہے جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جائے۔ بس مسائل کچھ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ جب یہ کیس ہوا تو ہر کوئی یہ کہتا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن بہرحال اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہوتا، ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے، قانون کے مطابق ہوتا ہے چیزیں، اور وہ ساری قانون کی جو ضروریات تھی وہ پوری کی گئی ہیں 100%، بلکہ 200% پوری کی گئی ہیں، اور فیئر ٹرائل جو ہے پوری فیئر ٹرائل دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے کیونکہ اسٹیجز ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کی، پھر ہائی کورٹ کی، پھر سپریم کورٹ کی، یہ ایک جوڈیشیل سسٹم ہے جس کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی طرح سے فاسٹ ٹریک کرنا پڑے گا، نہیں تو اس طرح کے لوگ بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں کورٹوں میں اور بیچاروں کو وہ نہیں ملتی ہے، اس کو کسی طرح سے کم کرنا پڑے گا ٹائم کو، تاکہ تاثر عام پبلک کو انصاف ملے جلد از جلد۔ میں آپ کے